صاحب اسٹیج پر تشریف لائیں گے اور قرارداد پیش کریں گے۔ اچھا، قرارداد میں ہمارے پاس صدر مباحثہ حضرت مولانا مفتی عبد المحسن ادیب صاحب تشریف رکھتے ہیں، جو اس فن کے بہت ماہر ہیں، یعنی جنہوں نے آغاز کیا تھا، ابتدا کی تھی، اور آج یہ جو گلشن آپ دیکھ رہے ہیں، اس گلشن کے پہلے قائد اور پہلے روح رواں مولانا عبد المحسن صاحب تھے، مولانا ندیم الرشید صاحب تھے۔ ہمارے آج کے صدر مباحثہ مولانا عبد المحسن صاحب ہیں، جنہوں نے دلائل کے زور پر، دلائل کی بنیاد پر بہت سے ڈیبیٹ کمپٹیشن کو اپنے نام کیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے محترم محمد بن فیصل صاحب تشریف رکھتے ہیں، جو آج اس ڈیبیٹ کمپٹیشن کے جج ہیں، اور انہوں نے بھی ڈیبیٹ کمپٹیشن میں، ڈیکلیمیشن میں، پھر دینوں زبانوں کے اندر اس میں اپنا لوہا منوایا ہے، اپنی صلاحیتوں کو پیش کر کے اجاگر کیا ہے۔ وہ ہمارے اس مقابلے کے جج ہیں، اور اسی کے ساتھ مولانا اصفر رحیم صاحب، ان کا تعارف بھی آپ کے سامنے آ چکا، بہت سے مقابلوں کے ونر رہ چکے ہیں، فاتح ہیں، اور ڈیبیٹ کمپٹیشن میں بالخصوص وہ بہت ماہر ہیں۔ علماء کرام کی کلاس کو بھی وہ اس ڈیبیٹ کی، مباحثے کی ٹریننگ دے رہے ہیں۔ ہمارے آج کے اس مقابلے کے دوسرے جج مولانا اصفر رحیم صاحب ہیں، اور اسی طرح قائدین بھی منجے ہوئے ہیں۔ جب وہ آپ کے سامنے آئیں گے، گفتگو کریں گے، پھر قرارداد کے اوپر دلائل دیں گے یا رد دلائل آئیں گے، تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا ہمارے قائدین کی صلاحیتوں کا، انہوں نے جو محنت کی ہے اس کا۔ اور ابھی بلا تاخیر میں قائد ایوان محمد بن یاسین صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور قرارداد کو پیش کریں، اور پھر اس کے اوپر اپنا نقطہ نظر بتائیں۔ صدر مباحثہ کی اجازت سے، صدر مباحثہ کی اجازت ہے، صدر مباحثہ کی اجازت سے ایوان باشعور میں پیش کردہ قرارداد آئین میں ترمیم جمہوری توازن کے خلاف ہے۔ جناب صدر، زہر بحث قرارداد میں 4 الفاظ قابل غور ہیں۔ لفظ آئین کا مطلب قانون یا دستور ہے، جو ایک مکمل، مستحکم اور مستقل دستاویز ہوتی ہیں، جو ریاست چلانے اور شہریوں کے حقوق کو بیان کرنے کے لیے بنیادی قوانین کا سیٹ ہوتا ہے۔ ترمیم کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی خاص قانون میں کوئی تغیر و تبدیلی کرنا، لیکن آئین میں ترمیم اکثر اپنے مفاد اور ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے کی جاتی ہے۔ تیسرے اور اہم لفظ جمہوری توازن کا مطلب ہے جو قائد حزب اختلاف اور ان کے حواریین کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جمہوری اصولوں کے مطابق طاقت کی منصفانہ تقسیم۔ آخری اہم لفظ خلاف ہونے کا مطلب ہے برعکس ہونا۔ تو اس اعتبار سے قرارداد کا مفہوم کلی کچھ یوں پایا کہ جب جب آئین میں ترمیم ہوگی، بار بار آئین کو ترمیمی مراحل سے گزارا جائے گا، تو وہ آئین کسی آمر یا زردار کی پالیسی زیادہ بن جائے گی آئین لینے کے بجائے، اس کی اپنی آئینی حیثیت ختم ہو کر رہ جائے گی، اور جب چاہے گا، جو چاہے گا، اپنی مرضی اور منشا کے مطابق استثناء حاصل کر بیٹھے گا، جبکہ جمہور بندہ مزدور کی صورت بس خاموش کھڑے تماشا دیکھتے رہ جائیں گے۔ لہٰذا جناب والا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چند صاحب طاقت لوگوں کا آئین کے ساتھ کھلواڑ کرنا، بقیہ 24 پاکستانی کروڑ عوام کے ساتھ، 24 کروڑ عوام کے حقوق کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ لہٰذا جناب والا، میں اس ایوان میں اس قرارداد کی بھرپور موافقت کرتا ہوں، اور یہ چاہتا ہوں کہ اس قرارداد کو اس ایوان میں منظور ہونا چاہیے۔ میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ اس آئین میں ترمیم جمہوری توازن کے خلاف کیسے ہے۔ سب سے پہلے آج ہم اپنی ڈیبیٹ کا اصول سمجھ لیتے ہیں۔ آج کی ہماری ڈیبیٹ کا اصول ہوگا جمہوری استحکام، یعنی میں اور میرے تمام حواری آ کر جو دلائل دیں گے وہ اس اصول پر بیس کریں گے کہ جمہوری استحکام کیسے ملک میں لایا جائے، ایک جمہوری ملک کے اندر۔ اس کے بعد اب ہم بات کرتے ہیں اس قرارداد کو اس ایوان میں لانے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ ہم سب اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ ملک میں ریسنٹلی 27ویں ترمیم کی گئی ہے، اور وہ ایک متنازع حیثیت اختیار کر چکی ہے۔ ہر شخص اس بارے میں بحث کر رہا ہے کہ فیلڈ مارشل کو استثناء دی گئی ہے، صدر کو استثناء دی گئی ہے، اور مختلف اسلامی کنٹرڈکشن کے طور پر اس کچھ آئینی ترامیم کی گئی ہیں۔ لہٰذا اس عوام سمجھتی ہے کہ ہمارے حقوق پر ڈاکہ ڈالا گیا، جمہوریت کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا گیا، عوام کے مفاد پر ڈاکہ ڈالا گیا۔ لہٰذا یہی وجہ ہے
یہی ضرورت ہے جو آج اس قرارداد کو اس ایوان باشعور میں پیش کیا گیا اور آج جو ہے اس قرارداد پر بحث ہوگی۔ سب سے پہلے میں نے بات کی کہ ہمارا اصول ہوگا جمہوری استحکام، تو آئیے ہم سب سے پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ جمہوریت ہوتی کیا ہے، ڈیموکریٹک سسٹم کیا ہے بیسیکلی جو آج اس دنیا میں رائج ہے۔ تو قائد حزب اختلاف اور ان کے حواریوں سے میں چاہوں گا کہ آپ ڈیموکریٹک سسٹم کو سمجھ لیجئے گا تاکہ آپ جب آئیں تو آپ کو دلائل دینے میں آسانی ہو۔ ٹھیک ہے جی، ڈیموکریسی جو ڈیموکریٹک سسٹم آج کل اس دنیا میں رائج ہے، اس کے پیچھے کچھ بیسیکلی نظریات ہیں۔ سب سے پہلے نظریہ ہے جان لاک کا نظریہ، وہ کہتا ہے لائف، لبرٹی اینڈ پراپرٹی جو ایک انڈسپینسیبل رائٹ ہے، جو کہ انسان کا ایک نیچرل رائٹ ہے، اس کو انشور کیا جائے۔ اب اس کو انشور کرنے کے لیے ایک پراپر نظام بنایا جائے گا، تو آبویسلی اس نظام کیا نظام بنایا جائے ایسا جو ایک انسان کا جو انڈسپینسیبل یعنی نیچرل رائٹ ہے وہ اس کی حفاظت کیا جائے، اس کو محفوظ کیا جائے۔ تو لائف، لبرٹی اینڈ پراپرٹی یعنی انسان کی جان، مال، عزت، آزادی کی حفاظت کے لیے ایک بہترین سسٹم ہے ڈیموکریسی، اس کے لیے ڈیموکریسی ہے۔ اب ڈیموکریسی میں آبویسلی کچھ چیک اینڈ بیلنسز کو ہم انشور کریں گے، تو اس چیک اینڈ بیلنسز کو انشور کرنے کے لیے سیپریشن آف پاور کا نظریہ سامنے آیا، اور یہ سیپریشن آف پاور کا نظریہ دیا مونٹسکو نے۔ مونٹسکو نے بیسیکلی کیا کہا، اس نے کہا کہ مقننہ، عدلیہ، انتظامیہ، ان کے درمیان سیپریشن آف پاور ہوگا۔ سیپریشن آف پاور کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی ادارے کو قانون بنانے کی بھی اور قانون نافذ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، بلکہ اگر ایک قانون بنائے گا تو دوسرا قانون نافذ کرے گا۔ تو اس طرح سیپریشن آف پاور کا مونٹسکو نے نظریہ دیا۔ اس کے بعد روسو نے کہا کہ دراصل ایک فلاسفر ہے، اس نے کہا کہ کس کے پاس اب الٹیمیٹم اتھارٹی ہوگی، الٹیمیٹم اتھارٹی ایک ڈیموکریسی اسٹیٹ کے اندر کس کے پاس ہوگی، یعنی who will be the last word in the democratic state۔ تو اس نے کہا کہ وہ لاسٹ ورڈ ہوگی will of the people، ٹھیک ہے، یعنی عوام کا ارادہ، عوام کی خواہش will of the people ہوگی۔ تو اب جب اس نے یہ کہہ دیا کہ اس ڈیموکریٹک اسٹیٹ کے اندر یعنی ایک انسان کا جو انڈسپینسیبل رائٹ ہے، نیچرل رائٹ ہے، جان، مال، عزت، آزادی کی حفاظت کے لیے اس کے will of the people کا اعتبار کیا جائے گا، اور ڈیموکریسی جو ہے وہ تمام انہی اصولوں پر، جو جمہوریت کی اساس ہے، ڈیموکریسی کی اساس ہے، وہ بھی انہی اصولوں پر کھڑی ہوئی ہے۔ تو آئینی ترمیم بیسیکلی کیا کرتی ہیں، آئینی ترمیم جو ہے یا تو مقننہ کو فائدہ پہنچایا جاتا ہے اکثر اوقات، یا پھر جو ہے عدلیہ کو فائدہ پہنچایا جاتا ہے۔ وہ کس طرح فائدہ پہنچایا جاتا ہے میں آپ کو 27ویں ترمیم کے ذریعے ہی ثابت کروں گا۔ آگے چلتے ہیں۔ یا پھر عدلیہ اوور ریچ ہوتی ہے، اکثر اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یا تو مقننہ یا جو ہے انتظامیہ، کیونکہ مقننہ انتظامیہ ایک پارٹی کے پاس ہوتی ہے تو زیادہ تر جو ہے ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے آئین میں ترامیم کی جاتی ہیں، کیونکہ ایک ٹھیک ہے عدلیہ اور دوسرے، اس سے کیا ہوتا ہے، عدلیہ اور دوسرے اداروں کی ساکھ خراب ہوتی ہے، ملک میں عدم استحکام آتا ہے، جو جمہوریت کا ایک تسلسل ہے اس پر فرق پڑتا ہے، اس کے نظریات کو جو ہے خطرات لاحق ہوتے ہیں، اور پھر اس طرح جو ایک ڈیموکریٹک اسٹیٹ ہوتی ہے وہ ڈکٹیٹرشپ کی طرف جو ہے موو آن کر جاتی ہے۔ اچھا، اب میں نے ایک بات کی تھی، تو یہ پاکستان کی کمزور ڈیموکریسی کا المیہ ہے۔ میں نے بات کی تھی کہ جو آئینی ترمیم بیسیکلی کی جاتی ہے یا تو مقننہ، انتظامیہ یا عدلیہ، یعنی مقننہ انتظامیہ تو چونکہ ایک پارٹی کے پاس ہوتی ہے تو اکثر اوقات ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں 27ویں ترمیم کے ذریعے کیسے مقننہ انتظامیہ کو یا عدلیہ کو فائدہ پہنچایا گیا۔ اچھا، ایک بات پہلے جو ہے، اب یہ جو 27ویں ترمیم کی گئی 1973 کے آئین میں، اس میں ایک ترمیم یہ ہے کہ پہلے جو تھا وہ یہ تھا کہ آئین کی دفعہ 248 میں صدر مملکت کو یہ تحفظ دیا گیا تھا کہ جب تک صدر کے عہدے پر فائز ہے اس کے خلاف اس وقت تک کوئی مقدمہ نہیں کیا جا سکتا۔ اب 27ویں ترمیم کے ذریعے اس میں مزید توسیع کی گئی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اسلامی ملک میں اس کو بھی ختم کیا جاتا، لیکن اس میں مزید توسیع کی گئی، اور اس میں کیا ہوا کہ تاحیات اس کو استثناء حاصل ہو گیا۔ دوسرا، اسی طرح دفعہ 243 میں ترمیم کے ذریعے فیلڈ مارشل کو بھی تاحیات استثناء قرار دیا گیا۔ تو دراصل یہ قائد حزب اختلاف اور ان کے حواریوں پر میں ایک سوال بھی چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ آپ کیسے ثابت کریں گے کہ آئین میں ترمیم جمہوری توازن کے خلاف نہیں ہے؟ آپ کیسے ثابت کریں گے کہ آئین میں ترمیم مقننہ یا انتظامیہ کو فائدہ پہنچانے کے لیے نہیں کی جا سکتی؟ آپ یہ کیسے ثابت کریں گے کہ آئین میں ترمیم جو ہے will of the people کو لے کر will of the people کا اعتبار کیا جاتا ہے آئین میں ترامیم کا؟ اور میں اپنی اگلی تقریر میں یہ بتاؤں گا کہ کس ترمیم کے اندر will of the people کو سپریس کیا گیا، کس طرح عوام کے حقوق کو دبایا گیا، ان کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا گیا۔ آئیے اگلی مثال دیکھتے ہیں۔ اگلی جو ترمیم کی گئی وہ کیا تھی؟
किसी भी हाई कोर्ट के किसी जज का ट्रांसफर किसी दूसरे हाई कोर्ट में उसकी मर्जी के बगैर नहीं किया जा सकता। ये थी आइन की दफा 200, बहुत वाज़ेह थी कि किसी भी हाई कोर्ट का जज जो है वो ट्रांसफर उसकी मर्जी के बगैर नहीं हो सकता। लेकिन इसमें बड़ी तब्दीली हुई। वो तब्दीली क्या थी कि भाई अब बगैर मर्जी के हो सकता है, और सितम बालाए सितम तो देखिए इस जमहूरी रियासत के अंदर कि अगर इनकार करेगा तो इसके खिलाफ दफा 200 तहत के तहत जो है दफा 209 के तहत एक जो है कार्रवाई की जाएगी, और ये दफा 209 के तहत जो है इसके खिलाफ 30 दिन के अंदर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई होगी। और आपको पता है जो ऐवान में बैठेंगे दफा 209 किन जजेस के खिलाफ इस्तेमाल होती है, किन के खिलाफ कार्रवाई के लिए इस्तेमाल? ये उन जजेस के खिलाफ कार्रवाई के लिए इस्तेमाल होती है जिन पर किसी गलत रवैये का इल्जाम हो। यानी एक डेमोक्रेटिक स्टेट के अंदर अदलिया में एक हाई कोर्ट का जज कि उसकी मर्जी के बगैर उसको ट्रांसफर किया जा रहा है, वो अगर छूछा करता है तो उसकी गलती जो है वो डेमोक्रेटिक स्टेट के रवैये के खिलाफ हो गई। यानी ये डेमोक्रेटिक स्टेट कैसे हुई? तो हम समझते हैं कि आइन में तरमीम जमहूरी तवाज़ुन के खिलाफ है। और यहाँ मेरी पहली तकरीर मुकम्मल होती है। 3 सवाल मैंने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और उनके हवारियों के लिए छोड़े हैं, देखते हैं जवाब देते हैं या नहीं। हम अगली तकरीर में मिलते हैं। बहुत शुक्रिया। कायदे ईवान साहब ने करारदाद भी पेश कर दी सदर मुबाहिसा की इजाज़त से, और उसके ऊपर दलाइल भी दे दिए। अब बारी है कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की कि वो आएँ, उनका रद्द करें और अपना नुक्ता नज़र पेश करें। तशरीफ़ लाते हैं जनाब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हाशिम गज़नफ़र साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामईन, मुनसिफ़ीन किराम और मुकर्रमी व मुअज़्ज़मी सदर मुबाहसा की इजाज़त से आज के बाशऊर ऐवान में पेश करदा करारदाद आइन में तरमीम जमहूरी तवाज़ुन के ख़िलाफ़ है। सुनने में तो काफ़ी वज़नी लगती है, जैसा कि हमारे कायदे ऐवान भी यहाँ पे खूबसूरत और ऊँची आवाज़ में बता के चले गए। लेकिन बताता चलूँ कि यही वो मकाम है जहाँ अल्फाज खुद इसकी नफ़ी शुरू कर देते हैं। चूँकि मुझे कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बनाया गया है तो इख्तिलाफ का हक़ भी मैं इस्तेमाल करते हुए ये दावा करता हूँ कि मैं इस करारदाद की भरपूर मुखालफत और ये मुस्तरद होती है। उसके सबूत में अगर जाएँ तो करारदाद के अंदर मौजूद सबसे पहला लफ्ज़ आइन रियासत का वो बुनियादी कानूनी और अखलाकी ढांचा है जो इख्तियारात की तकसीम, शहरी हुकूक और रियासती इदारों के बाहमी ताल्लुक़ को मुनज़्ज़म करता है। कार्ल लिविंगस्टाइन की तारीफ के मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ लिविंग फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिटिकल पावर। नंबर 2 लफ्ज़ में ये लफ्ज़ बताता है कि बात आइन के अंदर रहकर हो रही है, कोई गैर आइनी इक़दाम ज़ेर बहस नहीं। नंबर 3 तरमीम, इसके लग़वी माने होते हैं दुरुस्त करना, बेहतर बनाना और इस्लाह करना। कायदे ईवान इस पर गौर करें। लग़वी माना दुरुस्त करना, बेहतर बनाना और इस्लाह करना। जेम्स मैडिसन, जिसको फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, उसकी तारीफ के मुताबिक अमेंडमेंट इज करेक्शन विदाउट डिस्ट्रक्शन। नंबर 4 लफ्ज़ जमहूरी, वो निज़ाम जिसमें इक़्तिदार अवाम का हो, फैसले नुमाइंदों के ज़रिए हो। इब्राहिम लिंकन के मुताबिक द गवर्नमेंट ऑफ पीपल बाय द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। नंबर 5 तवाज़ुन, लग़वी माना बराबरी करना यानी इख्तियारात का मुनसिफाना बंटवारा। नंबर 6 के ख़िलाफ़, लग़वी माना इसका मुखालफत, तसादुम और मुनाफात के लिए आते हैं। तो जनाबे वाला कुल्ली मफ़हूम इस करारदाद का कुछ यूँ निकलता है कि आइन के अंदर होने वाली तरामीम इख्तियारात का तवाज़ुन बिगाड़ती है, इदारों को कमज़ोर करती है और जमहूरियत को ख़तरे में डालती है। सुनने में ये बहुत वज़नी लगता है, लेकिन दर हकीकत इस करारदाद का लफ्ज़ अपने माने के एतबार से खुद इस बात की तरदीद करता है, गोया के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मैं नहीं, ये खुद अल्फाज है। वो इस तरह कि आइन की तारीफ़ के मुताबिक कायदे ईवान के लिए मैं गुजारिश करूँगा कि उस पर गौर करिएगा कि आइन की तारीफ़ के मुताबिक आइन एक ज़िंदा दस्तावेज़ है, तो इसे ज़िंदा रखने के लिए तरमीम तो ज़रूरी है। जामिद आइन जमहूरियत नहीं बल्कि जुमूद पैदा करता है। और मैं के मुताबिक अगर तरमीम आइन के अंदर रहकर मुंतखब पार्लिमान के ज़रिए, जैसा कि पाकिस्तान के अंदर उसूल भी है कि 2/3 अक्सरियत
کہ منظوری سے یہ جو کوئی بھی اگر ترامیم ہوگی تو وہ منتخب پارلیمان کے ذریعے ہوتی ہے، تو مجھے یہ بتایا جائے کہ یہ ترمیم غیر جمہوری کیسے ہو سکتی ہے؟ اور جمہوریت اگر عوام کی حکمرانی کا نام ہے تو عوامی نمائندوں کا آئینی اصلاح کرنا جمہوریت کے خلاف نہیں بلکہ جمہوریت کا اظہار ہے۔ اب آتے ہیں توازن کی طرف، جو کہ میرے خیال سے اس قرارداد کی بنیاد ہے۔ تو صدر جلسہ، توازن کا مطلب یہ تو نہیں کہ اختیارات ہمیشہ ایک ہی شکل میں منجمد رہیں یا کسی خرابی کو چھوا ہی نہ جائے۔ اصل توازن یہ ہے کہ جب طاقت ایک طرف جھکنے لگے تو نظام خود کو درست کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے تمام کامیاب نظاموں میں توازن جمود سے نہیں بلکہ ترامیم سے قائم رکھا جاتا ہے۔ اگر ترمیم کے ذریعے طاقت کا ناجائز ارتکاز روکا جائے، اداروں کے درمیان ہم آہنگی بڑھے، شہری حقوق مضبوط ہوں، تو ایسی ترامیم توازن توڑتی نہیں بلکہ توازن بہار رکھتی ہے۔ تو جناب والا، قرارداد کہتی ہے ترمیم توازن کے خلاف ہے، لیکن اس کے اپنے الفاظ ہمیں بتاتے ہیں کہ آئین زندہ ہے، ترمیم اصلاح ہے، جمہوریت عوام کی آواز ہے اور توازن حرکت میں رہ کر قائم رہتا ہے نہ کہ جمود میں۔ لہٰذا میں پورے یقین کے ساتھ اس قرارداد کو مسترد کرتا ہوں۔ جناب والا، اس کے بعد اگر عقلی اور فکری پیرائے میں ہم بات کریں تو نمبر ایک، جمہوریت کوئی جامد شے نہیں بلکہ ایک ارتقائی نظام ہے۔ وقت کے ساتھ معاشرتی اقدار، عوامی ضروریات اور ریاستی تقاضے بدلتے رہتے ہیں۔ اگر آئین میں ترمیم کا دروازہ بند کر دیا جائے تو مجھے بتائے آئین عوامی خواہشات سے نہیں کٹے گا، نظام جمود کا شکار ہوگا کہ نہیں؟ نمبر تین، ریاست عوام سے دور ہوگی کہ نہیں؟ لہٰذا آئین میں ترمیم جمہوری توازن کو توڑتی نہیں بلکہ برقرار رکھتی ہے۔ نمبر دو، منطقی لحاظ سے اگر اس قرارداد کو ہم پرکھیں تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ ہر ترمیم آئین کا توازن خراب کرے گی، یعنی سالبہ کلیہ۔ اور سالبہ کلیہ کی ہم جانتے ہیں نقیض آتی ہے موجبہ جزیہ۔ مطلب میرا ایک بھی کوئی ایسی مثال لے کر آنا جو کہ ترمیم ہو اور وہ توازن دوست بنی ہو، اس قرارداد کو رد کرنے کے لیے کافی ہوگا۔ لہذا میں اس کے لیے صرف یہی کہوں گا کہ امریکہ جو کہ جمہوریت کی مثال ہے، اس میں آج تک 27 ترامیم ہو چکی ہیں۔ نمبر تین، ظاہری مطلب اس قرارداد کا یہ نکلتا ہے کہ آئین میں ترمیم نہیں ہو سکتی، مطلب جمہوریت خود کو بہتر نہیں بنا سکتی۔ نمبر دو، عوامی رائے کی کوئی وقت نہیں۔ نمبر تین، آئین مقدس کتاب کی طرح ناقابل تغیر۔ میرے خیال سے یہ سوچ جمہوریت نہیں آمریت کو جنم دیتی ہے۔ نمبر چار، اگر کوئی یہ کہے کہ ہمارے یہاں تو ترمیم بربادی ہی لا رہی ہے، جیسا کہ قائد ایوان یہاں پہ اونچی آواز میں چیخ کر یہ بتا رہے تھے، تو میں کہتا چلوں کہ ترمیم کا غلط استعمال اور ترمیم بذات خود، ترمیم کا غلط استعمال اور ترمیم بذات خود دو مختلف چیزیں ہیں۔ یہ کہنا کہ کچھ ترامیم غلط تھی اس لیے تمام ترامیم جمہوریت کے خلاف ہے، یہ ایسا ہی ہے جیسے یہ کہنا کچھ قوانین کا غلط استعمال ہوا اس لیے قانون ہی ختم کر دیا جائے۔ مسئلہ ترمیم نہیں، نیت اور طریقہ کار کا ہے۔ اگر ترمیم واقعی نقصان دہ ہو تو عدلیہ کے پاس اسے کالعدم قرار دینے کا اختیار موجود ہے۔ یہ خود جمہوری توازن کی بہترین مثال ہے۔ اس کے بعد آپ تاریخ کھنگال لیں، تاریخ میں وہ ریاستیں ناکام ہوئیں جنہوں نے بدلتے حالات کو تسلیم نہ کیا، قوانین کو مقدس اور ناقابل تغیر سمجھا۔ مثال کے طور پہ آپ کے سامنے نمبر 1، فرانسیسی انقلاب، جو کہ فرانسیسی بادشاہت کے اصلاحات سے انکار کی وجہ سے آیا تھا۔ نمبر 2، عثمانی سلطنت کے زوال میں ایک بڑی تیزی کا سبب آئینی اصلاحات کی تاخیر تھا۔ بر صغیر کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، 1857 کے بعد سب سے پہلے قانونی اصلاحات بنی، اس کے بعد 1909، 1919، 1935 کے آئینی ایکٹس، یہ سب وہ مرحلہ وار ترامیم تھی جنہوں نے نمائندگی کو وسعت دی، سیاسی شعور پیدا کیا۔ اگر ہر ترمیم کو توازن کے خلاف کہا جائے تو آزادی کی بنیاد ہی نہ بنتی اور یہ پاکستان بھی نہ ہوتا۔ اس کے بعد آپ اسلامی تاریخ کھنگالیں، اسلامی تہذیب دیکھ لیں، سب سے پہلی چیز اجتہاد اسلامی قانون کا ارتقائی اصول ہے، کیونکہ اسلامی نظام قانون کی بنیاد دو چیزوں پر ہے، نص اور اجتہاد پر۔ ائمہ اربعہ، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تمام نے اس بات پر زور دیا کہ بدلتے حالات میں قانون کی نئی تعبیر ضروری ہے، اور یہی اصول آئینی ترمیم کا فکری ہمزاد ہے۔ نمبر 2، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے بڑی مثال عملی ترمیم میں پیش کروں گا کہ انہوں نے قحط کے دوران حد سریقہ معطل کی، مفتوحہ زمینیں مجاہدین میں تقسیم نہ کی اور بیت المال کا مستقل نظام قائم کیا۔ اور یہ سب نص کے خلاف یا اصول کے خلاف نہیں تھی، بلکہ بدلتے حالات کے مطابق قانونی اطلاق میں تبدیلی تھی، جس کو آپ جدید لفظ میں ترمیم کہہ سکتے ہیں۔ اگر یہ جمہوری توازن کے خلاف ہوتی تو خلافت کا نظام ٹوٹ جاتا، لیکن بالکل اس کے برعکس وہ نظام مزید مضبوط ہوا۔ نمبر 3، اسلامی جمہوریت کی روح یعنی شورا۔ شورا کسے کہتے ہیں؟ عوامی رائے کی مقبولیت کو
اور عوامی رائے کی مقبولیت کو اور اجتماعی مشاورت کو، اور جب شورا کے ذریعے فیصلے بدل جائیں، نظم حکومت کو بہتر بنایا جائے، تو یہ ترمیم توازن کے خلاف نہیں بلکہ اسلامی عدل کے مطابق ہوتی۔ اس کے بعد نمبر 4، سلطنت عثمانیہ کو دیکھیں۔ 19ویں صدی میں تنظیمات یعنی اصلاحات بنائی گئیں، اور پہلا آئین ان کا 1876 میں بنا تھا۔ یہ اصلاحات شریعت کو ختم کرنے کے لیے نہیں بلکہ ریاست کو جدید بنانے کے لیے تھی۔ ان اصلاحات کے بغیر سلطنت، یہ تو نہیں میں کہتا کہ ٹوٹتی نہ، لیکن اس کی اتنی جلدی نہ ٹوٹتی، مزید ان اصلاحات کے بغیر سلطنت مزید جلدی ٹوٹتی۔ یہ تاریخی حقیقت ہے کہ اصلاح نے نظام کو بچایا ہے، جمود نے نہیں۔ نمبر 5، اب چونکہ جمہوریت کی بنیاد مغرب نے رکھی تو مغرب کو دیکھ لیں۔ امریکہ جو کہ جمہوریت کی بنیاد ہے، اس کے آئین میں جو کہ 1787 میں سب سے پہلے بنا، تب سے لے کر اب تک 27 ترامیم ہو چکی ہیں۔ جیمز میڈیسن جسے فادر آف دا کانسٹیٹیوشن کہا جاتا ہے، اسی کا کہنا ہے کہ جس آئین میں ترمیم نہ ہو سکے وہ آئین باقی نہیں رہ سکتا۔ لہٰذا جن کے حوالے دے کر آپ جمہوریت کی تعریف کروا رہے ہیں، آپ ان کی بات کے خلاف کیسے جا سکتے ہیں؟ جیسا کہ ان کا کہنا ہے، a constitution that cannot be amended is a constitution that cannot survive۔ اہم ترامیم جو ہوئی اس کے اندر سب سے پہلے غلامی کا خاتمہ، شہری حقوق، خواتین کو ووٹ، اگر یہ سب توازن کے خلاف ہوتی تو امریکہ آج جمہوریت کی مثال نہ بنتا۔ نمبر 6، قائد ایوان آئے، انہوں نے جان لاک کے مطابق، مجھے ان کا حوالہ دے کے زیر کرنا چاہا تو میں ان کو بتاتا چلوں کہ جان لاک کے مطابق بھی آئین آئین یا ریاست عوام کے ساتھ ایک سماجی معاہدہ ہے، یعنی جب عوام بدلتی ہے تو معاہدہ بھی بدل جاتا ہے، اور آئینی ترمیم سماجی معاہدے کی تجدید ہوتی ہے، اس کی نفی نہیں۔ نمبر 7، برطانیہ کا آئین تحریری نہیں لیکن مسلسل اصلاحات پر مبنی ہے، یہ سب طاقت کو محدود کرنے اور جمہوری توازن کو قائم رکھنے کے لیے۔ نمبر 8، فرانس پہ آ جائیں۔ فرانسیسی انقلاب کے بعد کئی آئین بدلے، متعدد ترامیم ہوئی جس کے نتیجے میں بادشاہت ختم ہوئی، عوامی حاکمیت قائم ہوئی۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ آئینی تبدیلی انتشار نہیں، استحکام لاتی ہے۔ لہٰذا یکجا کریں، اسلامی اور مغربی تہذیب کو ہم ایک ساتھ ملائیں تو خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ اسلامی تاریخ کہتی ہے اصول مستقل، اطلاق متغیر۔ مغربی تہذیب کہتی ہے کہ آئین وہی زندہ رہتا ہے کہ جو خود کو بدل سکے، اور مشترکہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آئینی ترمیم جمہوری توازن کی دشمن نہیں، محافظ ہے۔ لہٰذا محترم منصفین و صدر جلسہ، چاہے ہم مدینہ کی ریاست دیکھیں یا جدید جمہوریت کی بانی واشنگٹن کی، اصلاح، مشاورت اور ترمیم نے نظام بچایا ہے، جمود نے نہیں بچایا۔ لہٰذا یہ قرارداد تہذیبی، تاریخی اور فکری طور پر مسترد کی جاتی ہے۔ محترم حاضرین، یہ دعویٰ کہ آئین میں ترمیم جمہوری توازن کے خلاف ہے، نہ صرف تاریخی طور پر کمزور ہے بلکہ معاشرتی اور تعلیمی حقائق سے بھی متصادم۔ خاص طور پر اگر ہم اپنے ملک پاکستان کی بات کریں تو سب سے پہلے 25ویں آئینی ترمیم کے مطابق فاٹا کو منظم کیا گیا۔ فاٹا اس سے پہلے کئی دہائیوں تک آئینی حقوق سے محروم تھا، عدالتی نظام سے باہر تھا، تعلیمی اور سماجی ترقی سے کٹا ہوا تھا۔ 25ویں ترمیم نے فاٹا کو قومی دھارے میں شامل کیا، عوام کو شناخت دی، انصاف دیا اور نمائندگی دی۔ کیا یہ ترمیم جمہوری توازن کے خلاف تھی؟ کیا یہ سماجی انصاف کی فتح نہیں تھی؟ چونکہ پاکستان ایک کثیر الثقافتی معاشرہ ہے، ایک ہی مرکز سے تمام سماجی مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ 18ویں ترمیم نے صوبوں کو اختیار دیا، مقامی ثقافت، زبان اور سماجی ضرورتوں کو جگہ دی۔ لہٰذا ترمیم معاشرے کو تقسیم نہیں بلکہ مضبوط کرتی ہے۔ نمبر 3، 18ویں ترمیم کے بعد تعلیم صوبائی مسئلہ بنی، دور دراز علاقوں میں اسکول اور جامعات کا قیام ممکن ہوا، مقامی زبانوں اور ضروریات کو نصاب میں جگہ ملی۔ اگر آئین میں ترمیم نہ ہوتی تو بلوچستان، سابق فاٹا اور اندرون سندھ کے تعلیمی مسائل کبھی حل نہ ہو سکتے۔ یہ ترمیم تعلیمی توازن کے خلاف نہیں بلکہ تعلیمی انصاف کے حق میں تھی۔ جیسا کہ قائد ایوان ہے، وہ آ کے یہی بولتے رہے کہ 25ویں ترمیم ہوئی، اس کے اندر یہ غیر آئینی، غیر جمہوری چیزیں ہوئیں، اور اس سے پہلے بھی 8ویں ترمیم اور 17ویں ترامیم نے بھی جمہوریت کو نقصان پہنچایا ہے۔ تو میں ان کے جواب میں صرف یہی کہوں گا کہ میں اس حقیقت سے انکار نہیں کرتا، لیکن میرے اس سوال کا جواب دیا جائے کہ کیا وہ ترامیم جتنی بھی 25ویں ترامیم، 8ویں ترمیم اور 17ویں ترمیم، کیا وہ ترمیم جمہوری ماحول میں ہوئی یا کیا وہ عوامی نمائندوں کی آزاد مرضی سے ہوئی؟ اور سب سے اہم بات،
اگر ہم یہ کہیں بھی تو جو پہلے ہماری 8ویں اور 17ویں ترمیم غلط ہوئی تھی ان غلط ترامیم کو صحیح بھی تو 13ویں اور 18ویں ترامیم کے ذریعے کیا گیا. اگر ترمیم نہ ہوتی تو فاٹا آج بھی محروم ہوتا, صوبے آج بھی بے اختیار ہوتے اور تعلیم آج بھی مرکز کے رحم و کرم پہ ہوتی. لہٰذا میں پورے وثوق کے ساتھ, پورے اعتماد کے ساتھ یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ یہ قرارداد مسترد کی جاتی ہے اور اس کی میں بھرپور مخالفت کرتا ہوں. شکریہ.